السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے زندگی کا پھر سے ایک سال ختم ہونے کو ہے اور ایک نئے سال کی آمد ہے۔ ہم نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور پھر سے یہ ایک نیا سال آئے گا۔ اور جس طرح یہ موجودہ سال بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس تیزی کے ساتھ کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو سکی، ہمیں احساس بھی نہ ہو سکا کہ ہمارے زندگی کا پھر سے ایک سال ختم ہو چکا۔ پھر یہ آنے والا سال بھی اس تیزی کے ساتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائے گا اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو سکے گی، اور شاید ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ یہ سال کس قدر تیزی کے ساتھ، کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزر گیا۔ ہم دیکھیں کبھی اس شخص کو جو تیز دھوپ میں کھڑے ہو کر برف بیچ رہا ہو، اس کا برف کس قدر تیزی کے ساتھ پگھلتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری زندگی اسی برف بلکہ اس برف سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پگھل رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ہیں کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں، ہم ہیں کہ اس دنیا کی خوشگپیوں میں مگن ہیں، اور ہماری عمر ہے جو نہ کبھی بارش کی وجہ سے رکتی ہے، نہ کبھی دھوپ اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے، نہ کبھی ٹھنڈ اس کو روکتی ہے، بلکہ وہ اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر یہ ہمیں قبر کے گڑھے کے اندر دھکیل کر ہی دم لے گی۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، ہم ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عمر نامی ایک تحفہ دیا ہے، ہم اس کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ان چیزوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یا ہم ان چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے؟ ہم ذرا سوچیں کہ گزشتہ سال ہمیں کون کون سے کام ایسے تھے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، اور ہم وہ کون سے کام نہ کر سکے جو ہم پر فرض تھا، واجب تھا، ضروری اور لازم تھا۔ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے، جب ہم غور کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا نہیں کیا، تو پھر یہ آنے والا سال ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس سال کو بھی یوں ہی سرسری طور پر لے لیں اور یہ سمجھ لے کہ یہ معمول کے مطابق گزر جائے گا، جس طرح یہ موجودہ سال گزرا بالکل اسی روش پر آئندہ سال بھی گزر جائے گا، تو یقین کیجئے اس سال بھی ہمیں کامیابی کا ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئے سال کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کس چیز پر مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ کیا عمر کے ایک سال ختم ہونے کی مبارکباد، یا زندگی کے ایک حصہ ختم ہونے کی مبارکباد؟ کیا موت کے قریب جانے کی مبارکباد، یا دنیا میں وقت کے کم ہونے کی مبارکباد؟ کس چیز کی مبارکبادی دی جا رہی ہے؟ ہم غافلوں سے کوئی پوچھے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ یہ کیسی مبارکبادی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ ہم نے تمہیں عمر بھی دی تھی اور تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والا بھی بھیجا تھا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ کیا تم نے نصیحت حاصل کی؟ کیا تم نے عبرت حاصل کی؟ کیا تم نے دن و رات کو دیکھ کر یہ سوچا کہ جس طرح دن کو زوال ہے، جس طرح رات کو زوال ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی زوال آئے گا، میں بھی مروں گا، میں بھی ایک دن جا کر قبر میں سوؤں گا۔ اللہ رب العزت ہم سے ہماری عمر کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ سو اے میرے بھائی اور اے میری بہن، ہم اس آنے والے سال کو سرسری طور پر ہلکے میں یوں ہی نہ لے لیں، بلکہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم خود پر غور فکر کریں کہ ہم نے اس سال کیا کیا،
کیا نہیں کیا، ہم اس سال کیا کر سکے اور کیا نہ کر سکے، ہم اس سال کیا کچھ حاصل کر سکے اور کیا کچھ حاصل نہ کر سکے، ہم نے اس سال کیا پایا اور کیا کھویا، اور پھر ہم ایک منصوبے کے ساتھ، ایک نئی پلاننگ کے ساتھ اس آنے والے سال کا آغاز کریں۔ میں شکیل احمد آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو جہاں بھی رکھے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور ہم میں سے جب کسی کا اس دنیا سے، اس دارالفنا سے رخصتی کا وقت ہو تو اللہ رب العزت اسے کلمہ لا الہ الا اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ رخصت کرے۔ اللہ رب العزت آپ کا، جی ہاں آپ کا حامی و ناصر رہے۔